أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله اے لوگو تم ہی محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے، تم کو تباہ و برباد کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بلائے گا بوجھ کا لدا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی جان کو، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ اور اس کائنات کے اندر متصرف الامور اور تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا جب بادشاہ اور مالک وہ ہے تو پھر پکارا بھی اسے ہی جائے۔ جو لوگ ذرے بھر کے بھی مالک نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی ولی اور نیک ہستیاں اس کائنات کے اندر ذرے بھر کا بھی اختیار نہیں رکھتی، فرمایا کہ وہ پھر انسانوں کے کاموں کا فرمایا کہ ان کے پاس جب اختیار نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان کو پکارا بھی نہ جائے۔ فرمایا جو تمہاری پکاریں سنتا ہے اس کو پکاریں۔ فرمایا جہاں بھی اسے پکاریں گے، جب بھی اسے پکاریں گے، جس حالت میں اسے پکاریں گے، فرمایا وہ تمہاری پکاروں کو سننے والا ہے۔ اور آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے مانگت ہو۔ فرمایا تم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اسی ہی کے در کے تم محتاج ہو۔ اور سارے انبیاء جتنے بھی اللہ نے مبعوث فرمائے، فرمایا وہ بھی اللہ کے در کے محتاج تھے۔ اور جتنے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، مقرب بندے اس دنیا کے اندر آئے، فرمایا وہ بھی سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ واللہ والغنی، اس لیے کہ اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور وہ خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، سارے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی تعریف کرنے لگتے ہیں تو کس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ بھی مانگنے لگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پہلے بندے اور سب سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی سے وہ مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا، رب سے مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو سارے انسانوں کا باپ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے، جو کہ اس کا رب ہے۔ اور جو انسانوں میں سے رب سے نہیں مانگے گا تو معلوم ہوا وہ انسان کا وہ بندے دا پتر ہی نہیں ہے۔ سب بندوں کا اور سب انسانوں کا جو باپ ہے آدم علیہ السلام، اسے جب مشکل پیش آئی تو اس نے کس سے مانگا؟ ربنا، اے میرے پروردگار، میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور تجھ سے مشکل حل کروانے کے لیے تیرے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے، اور کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پروردگار، ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم سے ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن یا اللہ اگر تو معاف نہ کرے، تو رحم نہ کرے، تو مہربانی نہ کرے، تو نظر کرم نہ کرے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ربا ہماری مدد فرما، ہماری مشکل حل فرما۔ اللہ سے جب مانگا تو اللہ نے مشکل حل کی کہ نہ کی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو دوسرا باپ ہے انسانوں کا، ہے ثانی ہے نا، دوسرے والد انسانوں کے، وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے وقت کے اندر ایک دفعہ اللہ نے ہر چیز ختم کر دی تھی۔ طوفان آیا نا، سارے نافرمان ختم، پھر نئے سرے سے جوڑا جو کشتی میں سوار تھا، پھر اس سے نئے سرے سے اللہ نے انسانیت بھی پیدا کی اور باقی مخلوقات، تو ان کو دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ ان پہ بھی جب مشکل آتی ہے، قوم والے پریشان کرتے ہیں، قوم والے تکلیفیں دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ربہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں انی مغلوب، یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں کیا ہو چکا ہوں؟ مغلوب ہو چکا ہوں۔ یہ بڑا پریشان کرتے ہیں قوم والے، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ اور میرے دوستو، جو خود مشکل کے اندر پھنس جائے، جو خود پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، جو خود تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا، وہ تکلیفیں دور کرنے والا نہیں ہوا کرتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کے کبھی مشکل نہیں آئی، جس کے اوپر کبھی تکلیف نہیں آئی، جسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، وہی حاجت روا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کس کو پکارا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کس کے منگتے ہو؟ ہاں، اللہ کے منگتے ہو۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے منگتے، اللہ کے ولی بھی اللہ کے منگتے، حضرت علی بھی اللہ کے منگتے، حضرت حسین بھی کس کے منگتے؟ اللہ کے منگتے، حضرت علی حجویری بھی کس کے منگتے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی کس کے منگتے، ہم سب بھی کس کے منگتے؟ فرمایا تم سب اللہ کے مانگت ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو، اور وہ اللہ واللہ والغنی، وہ بے پرواہ ہے، وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، اس کا حکم نہیں مانو گے، اور فرمایا شرک کے اندر پڑے رہو گے، شرک کی دل کے اندر پھنسے رہو گے، تو فرمایا تمہیں پھر اس کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے، فنا کر کے، وہ تمہاری جگہ نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے جو اس کی فرما برداری کرنے والی ہو، جو خالص ہو کر، مخلص ہو کر صرف اسی کی پکار کرنے والی مخلوق ہو، وہ ایسی مخلوق بھی لا سکتا ہے، تمہاری اس کو ضرورت۔ ہاں، اس لیے کبھی اسی فرمایا بھول کے اندر نہ رہنا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مجبور ہے، فرمایا اس سے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو لمحے کے اندر تباہ و برباد کر کے، فرمایا وہ نئی مخلوق لے آئے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی۔ اس لیے یہ اللہ نے زبردست جملہ اس لیے بولا تاکہ اللہ سے ڈر جاؤ، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور فرمایا یہ اللہ پر ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ محمد نکالیں جی، ہاں جی، سورۃ محمد پارہ نمبر 26، صفحہ نمبر 614، صفحہ نمبر 614۔
صفحہ 614 سورت محمد کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں لیکن تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، تم سب اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم نافرمانیاں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قومیں پیدا کر دے گا، دوسرے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، فرمایا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ جو اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا وہ تم جیسی نہیں ہوگی، وہ تو فرمایا اس کی فرما بردار ہوگی، اس کی فرما بردار ہوگی، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم ہی سب فرما بردار بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق نہیں پیدا فرما رہا۔ تو یہ اللہ نے وعیدات بیان فرمائے اور تخویف، ڈراوا، زجر، ڈانٹ ٹپٹ کہ تم ہی جو ہے وہ نافرمانیوں سے باز آ کر اللہ کی طرف فرمایا متوجہ ہو جاؤ اور ان کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا اگر وہاں پر کوئی بہت سے لدا ہوا گناہگار جس کے اوپر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ہوگا، نافرمانیوں کا بہت زیادہ بوجھ ہوگا، وہ اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو بلائے گا، مدد کے لیے اس کو پکارے گا، فرمایا لا یحمل منہ شیء، تو وہاں پر اس کی مدد کے لیے کوئی دوسرا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے قیامت کے دن اپنا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے اور اپنا وہاں پر صفائی اپنی آپ ہی دینی ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے شبہ کا جواب دیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک وہم ہے اور ایک گمان ہے جھوٹا جو شیطان نے ڈال دیا کہ قیامت کی جو مرضی کرتے رہو، قیامت کے دن اللہ کے نبی بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن جن کی دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ نظر و نیاز دیتے ہیں، پیران پیر کی جو ہے وہ 11ویں دیتے ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن چھڑوا لیں گے۔ اللہ نے شبہ کا جواب دیا، فرمایا کوئی تمہیں قیامت کے دن نہیں چھڑائے گا۔ یہ دیکھیں سورت لقمان نکالیں جی، سورت لقمان پارہ نمبر 21، سورت لقمان پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 499 499 سورت لقمان کی آیت نمبر 33۔ سورت لقمان کی آیت نمبر 33 فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن والد اپنے بچے اپنے بیٹے کے کوئی کام نہ آئے گا، والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے گا، بیٹا بھی اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، والد بیٹے کے، بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے۔ اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا کہ والد اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے والد؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے قریبی رشتہ یہی ہے،
باپ بیٹے کا قریبی رشتہ ہے نا، تو جب باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ رہا، اتنا قریبی رشتہ کام نہیں آ رہا، تو پھر پیر کہاں سے کام آ گئے، اللہ کے ولی کہاں سے کام آ گئے، اور پھر وہ بھی پیر کیسے؟ جھوٹے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزارنے والے، خلاف سنت پیر، وہ کہاں سے کام آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ یہ سورۃ عبس نکالیں، 30واں پارہ، بالکل آخری پارہ جو ہے، پارہ نمبر 30، اس کی سورۃ عبس، اور اس صفحہ نمبر 710، صفحہ نمبر 710۔ یہاں بھی اللہ نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے قریبی رشتے ہیں۔ ہاں، صفحہ 710 سورۃ عبس، آیت نمبر 33، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت آ جائے گی الصاخہ، بیرا کر دینے والی چیخ، زوردار آواز، قیامت۔ یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا اس روز بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن یہ رشتے اللہ نے ذکر فرمائے، انسان کے قریبی رشتے، وہ رشتے کہ جن سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر انہیں کچھ ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اور اسے نیند بھی نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ فرمایا یہی رشتے جب قیامت کے دن سامنے آئیں گے، انسان وہاں سے بھاگے گا اور جان چھڑائے گا، والد آ جائے گا اس کے سامنے، اس سے بھی جان چھڑائے گا، میں تیرا حساب و کتاب دوں یا اپنا دوں؟ بیوی آئے گی، اتنی محبت دنیا کے اندر جس سے ہوتی ہے، اولاد آ جائے گی جس کے لیے انسان حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے انسان رشوت لیتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے انسان جھوٹ بول بول کر، دھوکے دے کر کاروبار کرتا ہے، یہ اولاد قیامت کے دن سامنے آئے گی، انسان بھاگے گا اور رستہ بدل لے گا اور اپنی جان چھڑوائے گا، میں تمہیں بچاؤں یا اپنا حساب دوں؟ فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جب اتنے قریبی رشتے وہاں پر فرمایا کام نہیں آ سکتے، تو پھر انسان جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتا ہے اور جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ کیسے کام آئیں گے؟ جب قریبی رشتے کام نہیں آ رہے تو وہ کیسے کام آ جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وہاں پر اگر کوئی بوجھ زبردست، کسی کے گناہوں کا زیادہ بوجھ ہو جائے گا تو وہ بوجھ کم کرنے کے لیے، آدھا بوجھ تقسیم کرنے کے لیے کسی کو بلائے گا مدد کے لیے، تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، فرمایا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھ کے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، لوگوں کو وعیدات سناتے، فرمایا آپ کی باتوں کا اثر اس پر ہوگا جس کے دل کے اندر رب کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں رب کا خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں، فرمایا اس پر کوئی بات اثر نہیں کر سکتی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتا ہوگا، اس لیے نماز کی پابندی جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب 5 وقت آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے حاجت روا مشکل کشا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو دل کے اندر اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب رب کا کبھی یاد ہی نہیں کیا ہوگا، رب کو، رب کا کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ پھر اس کی یاد کیسے آئے گی؟ اس لیے یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے جو ہے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان
نماز پڑھتا ہے تو انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ جب انسان سجدے کے اندر چلا جاتا ہے تو انسان اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس وقت انسان کے اور کوئی قریب نہیں ہوتا، کوئی رشتہ اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اس کے رب جو ہے اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پھر اپنے رب سے اس وقت مانگا کرو۔ تو انسان نماز کے اندر رب سے باتیں کرتا ہے، اور جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے رب ہم سے باتیں کرے؟ تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کرے تاکہ رب ہم سے باتیں کرے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب سے باتیں کریں تو پھر نماز پڑھا کریں۔ تو اس لیے فرمایا نماز ایسی چیز ہے کہ جب انسان آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے تو پھر رب کا ڈر خود بخود دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو شخص پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، شرکیہ اعمال سے پاک ہوتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اپنے نفس کا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، فرمایا اس کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پورے کر رہا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کا فائدہ رب کو ذرہ برابر بھی کوئی نہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود ہے۔ ہم جتنے اعمال کریں گے اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتے، تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ فرمایا کرو یا نہ کرو، قیامت کے دن میں نے تو حساب لینا ہے، کرو یا نہ کرو قیامت کے دن میں نے حساب کرنا ہے۔ فرمایا اس لیے فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب جانا اللہ کی طرف ہے تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا تو چاہیے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔